فرمائے اور پوری دنیا کے بے غیرت جو مسلمان حکمران ہیں جن کی غیرت جو ہے مری ہوئی ہے، ان کو بے غیرت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ کلمہ گو بھائی ہیں، خاص کر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے ظالم حکمران جنہوں نے ساری زندگی صرف اسلام کو بیچا، مسلمانوں کو بیچا، دو ہی کام کیے ساری زندگی، مسلمانوں کے رونے پیٹنے کو لے کے بیچا، اس نام پر پیسے کھائے، اور ساری زندگی مسلمانوں کو پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے پاس جا کے تھالی لے کے کھڑے رہے۔ ان بے غیرتوں کو بھی کہتا ہوں کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کم از کم ان کے جن کے پاس تم مانگنے کے لیے جاتے ہو اپنے ان آقاؤں کو کہو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کی ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی، اور دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے دین اسلام نے بہترین تربیت جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں آج بھی پوری دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونے کے طور پر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے عدل اور انصاف کا جو معیار قائم کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے ہیں تو ایک گھر میں ایک بوڑھیا کو پریشان حال بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آواز دے کے پوچھا کہ اماں جی اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ فرمایا ہاں آ جاؤ۔ اب بوڑھی عورت کے پاس گئے تو کہنے لگے اماں پریشان لگ رہی ہیں آپ، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی بس کیا بتاؤں، کئی دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں، اور وہ جو ہمارا حکمران ہے عمر بن خطاب اس نے اب تک میری خبر گیری ہی نہیں کی، پوچھا ہی نہیں آ کے اس نے مجھے۔ یہ جو داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ آج کی ٹیکنالوجی کے دنوں کی نہیں ہے کہ جب کسی کا دل تھوڑا سا موڈ خراب ہو تو فیس بک پہ لکھ دے موڈ آف، خوش ہو جائے تو لکھ دے ہیپی۔ یہ اس دور کی داستان ہے جب موبائل نہیں تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے سڑکوں کے اوپر۔ اس بوڑھیا نے وہ تو جانتی نہیں تھی کہ یہی عمر بن خطاب ہے، تو کہا کہ میں تو بڑی پریشان ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں، اور ہمارا جو خلیفہ ہے عمر بن خطاب اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اور کہنے لگی اجنبی تم گواہ رہنا، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوگی مرنے کے بعد تو میں عمر بن خطاب کی شکایت وہاں کروں گی۔ اب اتنی بات سننی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے، کہنے لگے اماں میں تیری خدمت کرتا ہوں۔ گئے اس کے لیے کھانے پینے کا سامان، اناج، بوریاں بھر بھر کے سب کچھ لے کے آئے۔ جب سب کچھ لے آئے تو ادھر باہر کے کسی ملک کے وزیر سفیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں، بھی مسلمانوں کا خلیفہ کہاں ہے؟ خلیفہ سے ملنا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا بھائی وہ امیر المومنین کہاں چلے گئے، یہ وفد آیا ہوا بیٹھا ہے باہر سے، اتنا ضروری کام ہے، خلیفہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ جناب وہ خلیفہ صاحب تو فلاں محلے میں ایک جو بوڑھیا رہتی ہے نا اس کے گھر میں آٹا گوندھ رہے ہیں۔ اب جب یہ دونوں پہنچے تو دیکھا چولہے میں آگ جلا رہے ہیں، کیونکہ لکڑیاں پوری خشک نہیں تھیں، آگ میں سے دھواں زیادہ نکل رہا ہے، انگارے کم نکل رہے ہیں، اور دھواں امیر المومنین کی داڑھی میں سے بھی داغ ہو کے نکلتا ہے۔ اور جا کے پوچھا یا امیر المومنین آپ یہاں کر کیا رہے ہیں؟
اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ سامان لے کے اس بڑھیا کے گھر پہنچے تھے نا، سنو عدل کس کو کہتے ہیں، انصاف کس کو کہتے ہیں، ڈیموکریسی کس کا نام ہے، اسلام نے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب سامان لے کے اس بڑھیا کے گھر گئے، سارا سامان رکھا اور اس کو گزارش کی کہ اماں میں سب کچھ لے آیا ہوں، اب تو خلیفہ کو معاف کر دے، کیونکہ خلیفہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ بھوکی ہیں، خلیفہ کو تو علم ہی نہیں کہ آپ کے گھر میں اناج نہیں ہے۔ اس بوڑھی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک ایسی بات کہی جو قیامت تک کے لیے حکمرانوں کو انسانیت سکھاتی ہے۔ بوڑھیا کہنے لگی اچھا تو بڑی طرفداری کر رہا ہے امیر المومنین کی، سن اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مدینے کی ایک بڑھیا بھوکی ہے، اگر ان کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ مدینے کا کوئی بچہ بھوکا ہے، اگر وہ یہ دھیان ہی نہیں رکھ سکتے کہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے، پھر ان کو کون کہتا ہے حکومت کریں؟ ان کو چاہیے کہ حکومت چھوڑ دیں اور کسی ایسے انسان کو حکومت دیں جو لوگوں کی خبرگیری کر سکتا ہو۔ اب جب یہ صحابہ پہنچے اس گھر کے اندر، انہوں نے آواز ماری یا امیر المومنین، تو بوڑھیا کو پتہ لگا کہ اچھا یہی تو عمر بن خطاب ہے۔ بڑھیا پریشان ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اماں نہیں، اب وعدے سے مت مکرنا، تم نے ابھی وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ میں امیر المومنین کو معاف کر دوں گی۔ معافی نامہ اس سے لکھوایا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے عمر بن خطاب کو معاف کر دیا۔ اندازہ لگاؤ وہ شخص معافی مانگنا چاہ رہا ہے جس کے علم میں نہیں کہ یہ بھوکی کیوں ہے، اگر علم میں ہوتا تو بھوکی نہ رہنے دیتا۔ آج اگر یہ پوری دنیا کے حکمرانوں کو اگر ہم دیکھ لیں، کوئی چھوٹا سا کسی علاقے کا بھی اگر حکمران ہو، اس کے خلاف اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ جی ہمارے محلے میں تو صفائی نہیں ہوئی، ہمارے محلے میں تو بجلی نہیں پہنچی، وہ یہ بعد میں کہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، وہ پہلے یہ کہتا ہے یہ ہمارے خلاف جو بولنے والا ہے اس کا انتظام پہلے کرنا چاہیے۔ اب انصاف کی بات نہیں لوگ زیادہ کرتے، اب انصاف مانگنے والوں کی مخالفت کی بات کرتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا بادشاہ۔ انصاف کے تقاضے جو دین اسلام نے کائنات کے سامنے رکھے، دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ مجھے یاد ہے میرے مرحوم والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 10 سال پہلے ایک دن ہمیں حکم دیا کہ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی جو ان کے دادا ہیں، جو مجاہد آزادی ہیں، ابھی ان کی زندگی کو ایک جگہ ایک کتاب میں لاؤ، ان کی تقریروں کو لے کے آؤ، ان کے مضمونوں کو لاؤ۔ تو جب میں یہ کام کر رہا تھا ایک بڑی خوبصورت بات نکل کے سامنے آئی۔ مجاہد آزادی مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کو ایک دفعہ انگریز نے پوچھا کہ مولانا تم 24 گھنٹے دیش کی آزادی کی بات کرتے ہو، تم لوگ تو آپس میں چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، جینی ہو، بودھی ہو، اگر بتاؤ تمہیں حکومت دے دی جائے تو تم کس مذہب کے مطابق حکومت چلاؤ گے؟ اسلام کس مذہب کے مطابق حکومت چلائے گا؟ اگر تمہیں جج بنا دے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انگریز نے سوال یہ اس لیے کیا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی یہ کہیں گے کہ اگر تم مجھے سرکار پکڑاؤ گے تو میں تو پھر اپنے مطابق، اپنے دین کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پیارے پیغمبر کی خوبصورت بات انہوں نے پھر اس انگریز کو کہی تھی، فرمایا سنو میرا دین یہ کہتا ہے، میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی روایات یہ ہیں کہ جب قاضی اپنی عدالت میں جج کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، جب کوئی بندہ جو سربراہ ہوتا ہے کسی حکومت کا، کسی علاقے کا، کسی قبیلے کا، کسی گھر کا، جب کوئی بندہ سربراہ بنتا ہے اور اس کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے اس انگریز کو کہا تھا کہ سنو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے، جبکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم جج کی کرسی پر بیٹھ جاؤ، اگر تم انصاف کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو پھر تمہارا مذہب عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ صرف تم انصاف کرو گے، دوسرے کو مذہب کی عینک لگا کے نہیں دیکھو گے۔ یہ روایتیں دنیا کی کہ جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو عدل اور انصاف کو مذہب بنایا جاتا ہے۔
انصاف کو سامنے رکھا جاتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے ہماری برادری کا ہے, ہمارے رنگ کا ہے, ہماری نسل کا ہے. وہ یہودی نے آ کے کہا یا رسول اللہ تلوار میری ہے, مسلمان منافق نے کہا میری ہے, پیارے پیغمبر نے گواہ منگوائے, پتہ لگا یہودی کی ہے, اس کو دے دی. وہ محمد رسول اللہ نے یہ عدل اور انصاف کا معیار قائم کیا مسلمانوں. فلسطین میں ہزاروں بچے شہید ہو گئے, بے شمار مساجد مسمار ہو گئی, ہسپتالوں تک کو ملیا میٹ کر دیا گیا. اس کے باوجود پشچم کا میڈیا کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی دھرتی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ آتنکوادی ہیں. اس کا مطلب انہوں نے عدل اور انصاف کے معیار کو چھوڑ دیا. وہ وہی والی کہاوت کہ تکڑے دا مر گیا کتا. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ کیونکہ امریکہ جیسی طاقت ہے تو ہمیں ظالموں کو ہی انصاف پسند کہنا ہوگا, غریب کے ساتھ اگر طاقت نہیں ہے تو ہم اس کی آواز نہیں اٹھائیں. انصاف کے تقاضوں کو اگر دنیا آج بھی پورا کرنا چاہتی ہے, آج بھی اگر دنیا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہے گی تو بنا مذہب اور ملت کے لحاظ سے یہ کہنا ہوگا کہ ہاں فلاں ظالم ہے, فلاں مظلوم ہے. ہمارے ملک میں اب تک عدل اور انصاف کیوں قائم ہے؟ کیونکہ ہماری عدالتیں, حکومت کسی کی مرضی بنتی رہے, لیکن جب ہماری عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے بے شمار مقدمے اقلیت کے لوگ جیتتے ہیں, بے شمار مقدمے غریب لوگ جیتتے ہیں, بے شمار مقدمے مظلوم لوگ جیتتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عدالتیں حکومت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی, عدالتیں حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں. ہم انصاف کی لڑائی کس لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سسٹم کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ ہاں ہم عدالت تک جائیں گے ہمیں انصاف ملے گا. لیکن آج یورپ کا حکمران ظالم یہودیوں کے چکر میں انصاف کو پیچھے چھوڑ گیا. وہاں کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں, چاہے وہ فرانس کے ہوں, جرمن کے ہوں, امریکہ کے ہوں, لاکھوں غیر مسلم بھی اہل فلسطین کے حق میں سڑکوں کے اوپر ہیں. وہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہودی حکومت غریب لوگوں کے اوپر, بچوں کے اوپر, مسجدوں کے اوپر, گھروں کے اوپر بم برسا رہی ہے. لیکن وہاں کے حکمران چپ ہے کیونکہ دولت نے ان کے منہ کے اوپر تالا لگایا ہوا ہے. اور صرف ایسے نااہل حکمران وہی نہیں ہے, وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور جو فلسطین کے پڑوس میں بھی رہتے ہیں, وہ بھی حق اور انصاف کے لیے اپنی وہ آواز بلند نہ کر سکے جو کرنا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایمان کا معیار بھی طے کیا ایسے حالات میں. فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا, برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. دوسرا, اپنی زبان سے برا کہو. تیسرا, کم از کم اپنے دل کے اندر برا سمجھے اس کو. تو اللہ کریم نے جس درجے میں آپ کو رکھا ہے اس درجے میں تو ہمیں شامل رہنا چاہیے. حق اور انصاف کے تقاضے جو ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حق اور انصاف ایک دن میں قائم ہو, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن دنیا کے اچھے لوگ وہی ہیں. ہم نے اپنی حکومت سے بھی گزارش کی ہے, بھارت سرکار سے بھی اور بھارت کے پردھان منتری شری نریندر بھائی مودی جی سے بھی, کہ آپ نے جہاں پوری دنیا میں جا کے اپنے ملک کا نام روشن کیا, ہم نے یہ بھی ساتھ میں گزارش کی ہے کہ فلسطین کے حق میں ہمیشہ ہمارے ملک نے آواز اٹھائی. اس لیے اٹھائی کیونکہ وہاں ظلم ہوا, اس لیے اٹھائی کیونکہ ان کی زمین چھینی گئی, اس لیے اٹھائی تاکہ ان کی زمین پر ناجائز قبضہ ہوا. آج بھی اس حکومت نے جو اب چل رہی ہے, ان کے وزیر خارجہ نے بھی آج سے 2 مہینے پہلے انڈونیشیا میں, ملیشیا میں جا کے فلسطین کے حق میں کانفرنس کی. ہم ایک بار پھر اپنی حکومت سے کہتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں, پورے دیش کے انصاف پسند لوگ, پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ آپ سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ پھر فلسطین کے حق کے اندر UN کے اندر آواز اٹھائیں. آپ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ملک کے صدر ہیں اور ہم اس ملک کے واسی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسی زمین پر پیدا ہوئے, یہیں پر رہیں گے, یہیں پر اللہ کریم کے حکم سے واپسی اللہ کے حضور ہوگی. تو یہ ہمارا حق بنتا ہے
کہ ہم اپنے جائز مطالبات اپنی حکومت تک رکھیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان اشیاء کا بائیکاٹ کریں جن سے اہل فلسطین کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور کچھ نہیں تو پنجگانہ نماز میں دعاؤں میں ان غریبوں کو، ان بچوں کو، ان بوڑھوں کو، ان بے گھر ہو گئی عورتوں کو یاد رکھیں کہ جن کی آہیں جو ہیں عرش معلیٰ سے ٹکرا رہی، تاکہ اللہ کریم ان کی دعائیں سن لے اور وہاں کے حالات جو بدترین ہیں وہ آزادی کے ساتھ دوبارہ بحال ہو سکے۔ یہ عدل اور انصاف کے واقعات آپ کو اسی لیے سنائے کہ اسلام نے جو عدل انصاف قائم کیا، میڈیا والوں کو بھی کہتا ہوں، پوری دنیا کے میڈیا والوں کو، کہ عدل اور انصاف یہ ہوتا ہے کہ بندہ قلم اٹھائے تو سچ لکھے، حق لکھے۔ جو قلم جھوٹ لکھتا ہے وہ حق نہیں لکھ سکتا، وہ لکھ ہی نہیں رہا، وہ چمچہ گیری کر رہا ہے۔ صرف حق اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیجئے، جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کا ساتھ دیجئے، جو ظلم کر رہے ہیں ان کی مخالفت کیجئے۔ تو دعا گو ہے ہم اس کام کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہمارا ملک بھی اس کام کے اندر اپنا ہاتھ بڑھائے، اور پوری دنیا کے بے غیرت جو مسلمان حکمران ہیں، جن کی غیرت جو ہے مری ہوئی ہے، ان کو بے غیرت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اہل فلسطین کے کلمہ گو بھائی ہیں، وہ فلسطین کے نام پر روٹیاں پکا کے کھا رہے ہیں۔ خاص کر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے ظالم حکمران، جنہوں نے ساری زندگی صرف اسلام کو بیچا، مسلمانوں کو بیچا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ انہوں نے دو ہی کام کیے، ساری زندگی مسلمانوں کے رونے پیٹنے کو لے کے بیچا، اس نام پر پیسے کھائے، اور ساری زندگی مسلمانوں کو پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے پاس جا کے تھالی لے کے کھڑے رہے۔ ان بے غیرتوں کو بھی کہتا ہوں کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کم از کم ان کے جن کے پاس تم مانگنے کے لیے جاتے ہو، اپنے ان آقاؤں کو کہو کہ فلسطین کے مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے آگے آئے۔ تو دعا بھی کیجئے کہ اللہ کریم ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔